سورہ آل عمران آیت نمبر 168 اور 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، یہ لوگ ہیں، قالو جو کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں، وقعدوا اور بیٹھ رہے، لو اطاعونا اور اگر کہا مانتے وہ ہمارا، ما قتلوا نہ مارے جاتے وہ، قل کہہ دو، فدرؤوا ٹال دو اسے، عن انفسکم جانوں سے اپنی، الموت موت کو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، ولا تحسبن ولا اور نہ، تحسبن نہ ہرگز خیال کرو، الذین جو لوگ، قتلوا مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردے، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دی، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دو اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردے خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ آیت نمبر 168 میں ان منافقین یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ اپنے بھائی یعنی دوسرے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جنگ میں جو شہید ہو گئے اگر ہماری بات مان لیتے، جنگ کے لیے نہ جاتے تو ابھی نہیں شہید ہوتے، نہیں مارے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، قل کہہ دو ان کو کہ اگر تم منافقین کو موت آ جائے گھر میں ہی تو ذرا اپنے آپ سے موت کو روک کے دکھا دو۔ مطلب یہ کہ موت جہاد اور جنگ میں نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو اختیار نہیں موت کو روکنے کا، اور جو شہید ہو گئے وہ بھی اعلیٰ درجے پا چکے ہیں، اور جو بچ گئے ان کو اللہ نے دوسرا موقع دے دیا۔ پھر آیت نمبر 169 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ گمان نہیں کرنا ان کا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، بس ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ شہید سے مراد ہے حاضر، مطلب یہ کہ تم لوگوں کے نزدیک وہ دنیا سے چلا گیا ہے مگر وہ زندہ ہے، جو شہید ہے اپنے رب کے پاس، ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عام بندہ جب فوت ہو جائے تو اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جسم پڑا رہتا ہے قبر میں، اور روح اللہ کے حکم سے اچھے یا برے مردہ لوگوں کی طرف جاتا ہے، روح اس کی۔ اور شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے ساتھ قندیل بنائے گئے ہیں، جیسا کہ پرندوں کے رہنے کی جگہ مطلب ایک گھونسلہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان شہید روحوں کے لیے، ارواح کے لیے، شہید ارواح کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی ہے عرش کے نیچے، تو یہ روح اس میں ہوتے ہیں اور یہ جنت میں سیر کرتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں۔ تو یہ شہید اللہ کے نزدیک اتنے بہترین درجوں کے ساتھ جو ہے اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168 اور 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، یہ لوگ ہیں، قالو جو کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں، وقعدوا اور بیٹھ رہے، لو اطاعونا اور اگر کہا مانتے وہ ہمارا، ما قتلوا نہ مارے جاتے وہ، قل کہہ دو، فدرؤوا ٹال دو اسے، عن انفسکم جانوں سے اپنی، الموت موت کو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، ولا تحسبن ولا اور نہ، تحسبن نہ ہرگز خیال کرو، الذین جو لوگ، قتلوا مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردے، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دی، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دو اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دو۔ ولا تحسبن الذین
قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردے خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ آیت نمبر 168 میں ان منافقین یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ اپنے بھائی یعنی دوسرے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جنگ میں جو شہید ہو گئے اگر ہماری بات مان لیتے، جنگ کے لیے نہ جاتے تو ابھی نہیں شہید ہوتے، نہیں مارے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے پیغمبر قل، کہہ دو ان کو کہ اگر تم منافقین کو موت آ جائے گھر میں ہی تو ذرا اپنے آپ سے موت کو روک کے دکھا دو۔ مطلب یہ کہ موت جہاد اور جنگ میں نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو اختیار نہیں موت کو روکنے کا، اور جو شہید ہو گئے وہ بھی اعلیٰ درجے پا چکے ہیں، اور جو بچ گئے ان کو اللہ نے دوسرا موقع دے دیا۔ پھر آیت نمبر 169 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ گمان نہیں کرنا ان کا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، بس ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ شہید سے مراد ہے حاضر، مطلب یہ کہ تم لوگوں کے نزدیک وہ دنیا سے چلا گیا ہے مگر وہ زندہ ہے، جو شہید ہے اپنے رب کے پاس، ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عام بندہ جب فوت ہو جائے تو اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جسم پڑا رہتا ہے قبر میں، اور روح اللہ کے حکم سے اچھے یا برے مردہ لوگوں کی طرف جاتا ہے روح اس کی۔ اور شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے ساتھ قندیل بنائے گئے ہیں، جیسا کہ پرندوں کے رہنے کی جگہ مطلب ایک گھونسلہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان شہید روحوں کے لیے، ارواح کے لیے، شہید ارواح کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی ہے عرش کے نیچے، تو یہ روح اس میں ہوتے ہیں اور یہ جنت میں سیر کرتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں۔ تو یہ شہید اللہ کے نزدیک اتنے بہترین درجوں کے ساتھ جو ہے اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔